میں کسی دور میں صبح 6:30 سے 7 بجے فون سنتا تھا پوری دنیا کے. کسی دور میں بلوٹوتھ لگایا میں نے. اب بھی کوئی بلوٹوتھ لگائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا میں واحد یہ چیز ہے جس کا دنیا میں اشتہار پہ پابندی ہے. بلوٹوتھ کے اشتہار پہ پابندی ہے. میری کان کو تکلیف پہنچی بہت زیادہ. اب بھی تکلیف ہوتی ہے. میں گرم زیتون کا تیل کر کے اس کے کان میں میں ڈالتا رہتا ہوں, میں ٹھیک رہتا ہوں. زیتون کا تیل گرم کر کے ڈراپر میں. اسی دن سے تکلیف. وہاں سے ایک مجھے کال آئی تھی. امامبا کی بات پہنچی تو ایک بات کام کی ہے, بتاتا چلو. ایک کال آئی تھی. میں بہت پریشان ہوں. کہاں کا رہنے والا آپ کو پتہ ہے, یہ ہماری گجرات جہلم کی, میرپور کی, آزاد کشمیر کی یہ پٹی یورپ میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یہ ہمارا جو پٹی ہے نا, یہ یورپ میں بہت زیادہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, کہہ لے بہت پریشان ہوں, بہت مسائل ہیں, بہت مشکلات ہیں. اتنی زیادہ پریشانی کہ میں خود پریشان ہو گیا. تو میں نے پوچھا اماں ابا زندہ ہے؟ کہ ہاں. میں نے کہا کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگے اماں فوت ہو گئی ہیں, ابا زندہ ہیں. اماں کی میت پہ بھی نہ پہنچ سکا. پھر کوشش بہت کی, انہوں نے کہا چلو اماں مر گئی ہے. پھر اماں کے لیے میں نے دیگیں بٹوا دی تھی, لہذا کہانی ختم ہو گئی. میں نے کہا ایسا کر, ماں کی قبر پہ جا, ورنہ کچھ مخلصین مقرر کر اور ان کی خدمت کر خلوص سے, اور ان کو کہے کہ ہر جمعے یا ہر روز میری اماں کی قبر پہ جاؤ اور جا کے فاتحہ پڑھ کے اور اماں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر, کسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ صدقہ جاریہ کر, اور اماں کی تربت پہ کسی بندے کو بھیج اور کچھ بندوں کی ڈیوٹیاں لگا. اور ایک چلو مخلص نہیں ہوگا, دوسرا مخلص ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا, تیسرا ہوگا, 4 5 6 کی لگا, کوئی ایک تو مخلص ہوگا. ایمانداری اور دکانداری میں فرق ہے نا. ایک ایمانداری والے اخلاق ہیں, وہ ایمان والے نے سکھائے. ایک دکانداری والے اخلاق ہیں جو جہازوں میں ملتے ہیں کھانا کھلانے والوں کے ساتھ, یا کاؤنٹر پہ ملتے ہیں. کاؤنٹر پہ حکم ہوتا ہے جو میں تمہیں کوئی سخت لفظ بھی کہے تم انہیں ٹھنڈا لفظ کہنا ہے کیونکہ سیل کرنی ہوتی ہے. تو ایمانداری اور دکانداری والے اخلاقوں میں فرق ہے. کوئی ایک تو ایمانداری والا ہوگا اور یہ عمل کر, اور اپنی طرف سے اماں کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کر, بخش, ان کے لیے صدقہ جاریہ کر. یہ کچھ میں نے بتا دیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک صاحب مجھے ملے, مجھے کہنے لگے میں فلاں ہوں, فلاں ملک سے ہوں, اس طرح ہوں, اس طرح ہوں. آپ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا, اس عمل کی وجہ سے میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا. میرے بڑے مسائل تھے, کرائسس میں تھا, میرا کارڈ چھن گیا تھا, میرے اوپر مقدمے بن گئے تھے, میں نے وہاں کی گوری سے شادی کی تھی, وہ مجھ سے ہٹ گئے, بچے لے گئے, وہ لمبی جوڑی بیچاری کی کہانیاں تھیں. کہنے لگے میں نے والدہ کی قبر کے اوپر والدہ کی خدمت, والد کی خدمت کرنا شروع کر دی. والدہ کی قبر پہ بندے مستقل مخلصین مستقل بندے بھیجے, ان کی قبر پہ جا کے وہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے اس طرح خود بھی پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصہ پڑھتے پڑھتے میرے حالات خود بخود سمٹنا شروع ہو گئے, بہتری ہونا شروع ہو گئی, مشکلیں حل ہونا شروع ہو گئے, مسائل حل ہونا شروع ہو گئے, اور میری زندگی کی الجھنیں ساری ختم ہو گئیں, اور میں پرسکون ہوں. آج اس وقت میں جو آپ کو فون کر رہا تھا, میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی, مرتا نہیں تھا, موت مجھے نہیں آتی تھی. آج یہ کوشش ہے کہ اللہ تو خاتمہ ایمان پہ کر دے, اور وہ جو زندگی تھی وہ غلط تھی, اب مجھ سے بڑا کوئی سکون نہیں. کہنے لگا میرے پاس یورو بھی ہے اور سکون بھی ہے. سنے لفظ یورو یعنی مال بھی ہے, اور کہنے لگا میں آپ کے درس سنتا ہوں, میں درس میں آپ کے سنتا ہوں, جہاں مال آتا ہے سکون ہٹ جاتا ہے. ہاں کسی کو اللہ سکون دے دے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کے پاس مال بھی ہے اور سکون بھی ہے. اس کی بنیاد یہ چیزیں تھیں جو آپ نے مجھ سے کرائی تھی.